کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو جنت عطا کرے، اتنا بڑا مقام ہے۔ تو سامعین محترم، صرف زبان سے میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ہمیں نماز کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ نہیں، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں، زندگی ہوگی ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں اللہ سے کیا باتیں کریں، کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ سمجھ کر آپ ایک نماز پڑھیں، آپ کی زندگی کا جو نقشہ ہے وہ بدل جائے گا۔ پھر وہ یہ نماز ہوگی جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ بار بار ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرتے۔ باہر جا کر پھر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ آج ایک اسلامی ملک کے اندر سامعین محترم، یہ ہمارا ملک اسلامی ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، یہ جو ہمارا ملک ہے نظریاتی ملک ہے، مذہبی ملک ہے۔ ہمارے ملک کی بنیاد ہی مذہب ہے، مذہب پہلے نمبر پر ہے، ملک دوسرے نمبر پر ہے۔ تو اس ملک سے مذہب کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ یہ ایسے ہے کہ ایک عمارت ہو، آپ اس کی بنیادیں ختم کر دیں، تو آپ بتائیں کہ وہ عمارت باقی رہ سکتی ہے؟ صرف اس کا نام باقی رہے گا، وہ کسی کام کی نہیں ہوگی، وہ عمارت جس کی بنیاد نہ ہو۔ آج ہمیں غیر شعوری طور پر ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم دین سے دور ہو گئے، ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی کہ باطل جو ہے وہ سارا باطل اس وقت یہی زور لگا رہا ہے کہ اس پاکستان سے ملک اور مذہب دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ آج ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں، اس چیز کا علم بھی نہیں ہے کہ ساری دنیا اس بات پہ زور لگا رہی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کو فراموش کر دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں مذہب اور چیز ہے، وہ مسجد کی حد تک ہو، ایک مدرسے کی حد تک ہو، مذہب کی حد تک ہو۔ ملک اور چیز ہے، اس کے اندر الگ ایک نظام ہو، اس کا اسلام کے ساتھ اور مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سامعین محترم، اس وقت پوری دنیا اس پر زور لگا رہی ہے، کافی حد تک وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ بہت بڑی رکاوٹ اب بھی موجود ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ نے احساس عطا کیا۔ مساجد موجود ہیں کثیر تعداد میں، علماء کرام موجود ہیں کثیر تعداد میں، مدارس ہیں، بڑے بڑے مذہبی سکالر ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ایسے دیندار لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے اور اس کے اندر رکاوٹ ہے۔ ورنہ وہ تو کل نہیں آج یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک اور مذہب دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے، کہ ریاست اور چیز ہے، مذہب اور چیز، وہ الگ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بہت ساری رکاوٹیں اللہ نے ان کے لیے پیدا کر دی، اللہ ان کو ناکام کر دے اپنے برے ارادوں کے اندر۔ حالانکہ ہمارے ملک کی بنیاد سامعین محترم مذہب ہے، کوئی مذہب کو اس ملک سے جدا نہیں کر سکتا۔ اگر خدا نخواستہ جدا ہو گیا تو آپ دیکھیں گے کہ پھر اس ملک کا صرف برائے نام اسلامی ایک ملک ہوگا، باقی حقیقت کے اندر یہ غیر اسلامی ہو جائے۔ یہ اس کی روح ہے۔ فرمایا کہ یہ جو ملک پاکستان ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کا ایک جسم ہے، اس کے اندر ایک روح ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارا ملک ہے یہ ایک جسم ہے، اس کی روح کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ کلمہ طیبہ ہے جس کی بنیاد پر اس کو حاصل کیا گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ تو جب تک اس کے اندر مذہب کو ہم ترجیح نہیں دیں گے اس ملک کے اندر، یاد رکھے سامعین محترم، یہ غیر مذہبی ملک ہو جائے گا، پھر یہ اسی طرح کمزور ہو جائے گا برائے نام، جیسے کہ دیگر اسلامی ممالک ہیں جو برائے نام ہیں، نام اسلامی ہے، کام کوئی بھی اسلامی نہیں۔ آج آپ اپنے ملک پاکستان کے اندر غور کریں، اپنی زندگی سے ابتدا کریں، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گے اگر آپ غور کریں۔ ملک پاکستان کے اندر دیکھیں سامعین محترم، تو سب سے بڑا عہدہ جو ہے وہ حکومت کا ہے۔ تو آپ دیکھیں جو ہماری حکومت ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے یا غیر اسلامی؟ سارا انتخاب سارا وہ غیر اسلامی۔ پھر سامعین محترم ایک بہت بڑا شعبہ ملک کے اندر ہوتا ہے جس کو ہم عدالت کہتے ہیں، سارا غیر اسلامی، جو ہماری اسلامی اصولوں کے مطابق فیصلہ کیسے ہونا چاہیے، مجرم کو سزا کیسے دینی چاہیے، مجرم کو قید کیسے کرنا چاہیے، دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے فیصلہ کیسے کرنا چاہیے، کتنے دنوں کے اندر کرنا چاہیے، ایک قیدی کو جو اس نے جرم کیا ہے کتنا جرم کیا ہے، کتنی دیر اس کو رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ ساری چیزیں اسلام نے تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ لیکن آج آپ دیکھیں عدالتی نظام کے اندر کہیں بھی آپ کو کوئی کہیں جا کر ایک آدھ شک آپ کو اسلامی نظر آئے، باقی وراثت کے جتنے احکام ہیں، شفع کے جتنے مسائل ہیں، طلاق کے جتنے مسائل ہیں، سب وہ غیر اسلامی طریقے پر۔
انگریز نے جو قوانین بنائے، یعنی اللہ کے قانون کے مقابلے میں ہم بندوں کے قانون کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم زوال کا شکار ہیں، ہم مار کھا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اتنا قیمتی ملک عطا کیا، اتنا بہترین ملک عطا کیا، بڑی قربانیوں کے بعد اللہ نے عطا کیا، لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے تھا، ہم نے اللہ کے نظام کو، اللہ کے قوانین کو، اللہ کے احکامات کو فراموش کر دیا۔ زبان سے ہم صدر سے لے کر ادنیٰ چوکیدار تک دعویٰ یہ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت، لیکن زندگی کے اندر اللہ کا دین نہیں، گھر کے اندر اللہ کا دین نہیں، معاشرے کے اندر اللہ کا دین نہیں، اس کے خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ سارا جو ہمارا نظام ہے وہ غیر اسلامی ہے، تو پھر آپ بتائیں ہم اللہ سے کیا امید کریں گے اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں، بلکہ اللہ کا عذاب نازل ہو۔ ہمارا تعلیمی نظام سامعین محترم یہ مستقل ایک موضوع ہے، اگر دیکھا جائے آپ تعلیمی نظام کو دیکھیں، اسلام کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے کہ مخلوط نظام تعلیم ہے کہ ایک جگہ پر مرد اور عورتیں بیٹھ کر اکٹھے تعلیم حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کدھر گئی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے ورنہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ وہ ایسے جذبات ابھارتا ہے، ایسے آمادہ کرتا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ دونوں گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے۔ آج پوری کی پوری جماعت تنہائی کے اندر مرد ہیں اور عورتیں ہیں، سارا نظام مخلوط ہو چکا ہے، حالانکہ اسلام اس کی بالکل نفی کرتا ہے۔ اسلام نے ایک حد بتائی، جب ہم نے اس حد کو کراس کر دیا، اللہ کی حدود کی رعایت نہیں رکھی، تو آپ دیکھیں اس کے نتائج آپ کے سامنے کہ جو بے دینی آ رہی ہے، جو فحاشی آ رہی ہے، جو عریانی آ رہی ہے، اب آپ اس کو روکنا بھی چاہیں تو نہیں روک سکتے۔ تو سامعین محترم، یہ حکومت سے لے کر، والدین سے لے کر، اساتذہ، مذہبی طبقہ، ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم سب اس سے غافل ہیں، اور پھر بھی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو تو پھر اللہ کے حکم کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کوئی کام ہو، پھر تو انسان اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھ سکتا جب تک کہ اللہ نے جو اس کو استطاعت عطا کی اس کے مطابق اس گناہ کو روکنے کی کوشش نہ کرے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے حکومت عطا کی، یہ معمولی چیز نہیں کہ کرسی پر آدمی بیٹھ گیا اور اپنے فوائد حاصل کر لیے، بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ خاص طور پہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، پرفتن دور ہے، فتنوں کا دور ہے، وہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں جو قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی۔ تو فرمایا کہ جن کو اللہ حکومت عطا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ 4 بڑے مقصد ہیں، 4 بڑے کام ہیں جو انہوں نے کرنے ہیں جن کو میں نے حکومت عطا کی۔ ایک، انہوں نے نماز کا نظام قائم کرنا ہے، ایسا ماحول بنانا ہے کہ ہر آدمی بالغ وہ نماز ادا کرنے کا اہتمام کرے، اگر نہیں کرتا تو باقاعدہ پوچھنے والے ہیں، حکومت پوچھے اس سے کہ آپ نے نماز کو کیوں ادا نہیں۔ تو ہمیشہ عروج پر ہے، مسلمانوں کو اللہ نے عروج عطا کیا، تو فرمایا کہ کہاں سے ایک عورت سفر کرتی، تو فرمایا کسی کے اندر جرت نہیں تھی کہ اس کی طرف یا اس کے مال کی طرف کوئی بری نظر سے دیکھ سکے۔ ایک عورت کی آواز پر صلاح الدین ایوبی نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ یہاں تک کہ جتنے علاقے ہیں محمد بن قاسم نے فتح کیے کہ ایک عورت نے کہا کہ غیر مسلم ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو یعنی یہ اسلام کے اندر یہ تصور ہی نہیں کہ دنیا کے اندر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان پر ظلم کرے۔ فرمایا کہ یہ ملکوں کے اندر تقسیم ہو گیا، حالانکہ پوری دنیا کے اندر جو مذہب اسلام ہے وہ ایک ہے۔ پوری دنیا کے اندر کسی مسلمان کو اگر کوئی تکلیف دے رہا ہے تو فرمایا پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے سامنے کتنا ظلم ہو رہا ہے کشمیر کے اندر، آپ کتنا ظلم ہو رہا ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہے۔ اور اسی طرح برما کے اندر دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے، آپ شام کے اندر دیکھیں، آپ عراق کے اندر دیکھیں، اور فرمایا جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے اس سے بڑھ کر آپ ظلم دیکھیں کہ آج اسی اسرائیل کو ہم تسلیم کرنے کی باتیں کریں کہ جس کا وجود ہی ناپاک ہے اور جو سب سے بڑا مسلمانوں کا دشمن ہے، کہ آج اس کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی۔ تو آج دیکھیں کہ جب ہم اگر ہمارے اندر یہی غفلت اسی طرح جاری رہی تو سامعین محترم یعنی پھر وہ وقت آ جائے گا کہ ہم اللہ کے عذاب کے اندر اس طرح گرفتار ہو جائیں گے کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی پکڑ سے ہمیں نہیں بچا سکتی۔ ایک ایسے ملک کو ہم تسلیم کرنے جا رہے ہیں کہ جو سراسر مسلمانوں کا ہے، فلسطین کا، ظلماً ان سے چھینا گیا۔ ماں کو الگ کر دیتے ہیں، بچوں کو الگ کر دیتے ہیں، بچوں پر الگ ظلم کرتے ہیں، ماں پر الگ ظلم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ مسلمان یعنی اگر عروج پر ہوتے، جیسے سلطنت عثمانیہ تھی، سلطنت مغلیہ تھی، جیسے صحابہ کرام تابعین کا دور تھا،
تو فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی مسلمان پر ظلم کر سکے۔ اسلام نے مسلم نہیں غیر مسلموں کے حقوق بیان کیے۔ ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر کوئی عیسائیوں پر ظلم نہیں کر سکتا، یعنی اتنی ضمانت دی گئی اسلام کے اندر۔ ہمارے اسلام کے اندر یہ کہ قیدی پر ظلم نہیں کرنا، ہمارے اسلام کے اندر ہے کہ لڑائی بھی ہو رہی ہو کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، ہمارے اسلام کے اندر ہے کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، اسلام کے اندر ہے کسی بچے کو قتل نہیں کرنا۔ ہاں اگر عورتیں مقابلے میں آ جائیں، بوڑھے مقابلے میں آ جائیں تو وہ الگ بات ہے کہ پھر ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور فرمایا کوئی معذور ہے اس کو قتل نہیں کرنا، جو ہتھیار رکھتے آپ کے مقابلے میں نہ آئے اس کو قتل نہیں کرنا۔ اور زمین کو حاصل کرنا یہ مقصد نہیں ہے اسلام کے اندر کہ ہمیں زمین مل جائے، فرمایا کہ نہیں، مقصد یہ ہے کہ اللہ کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زمین ملتی جائے، اللہ کے حکموں کو آپ نافذ کرتے۔ تو اگر ہم اس ملک پاکستان کے اندر اللہ کے احکامات کو نافذ کر دیتے تو سامعین محترم ہو سکتا ہے اللہ ہمیں ہندوستان بھی دے دے، اللہ ہمیں اور جتنے ممالک ہیں دے دیتے، لیکن ہم نے وہ ٹکڑا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا اس کے اندر ہم نے بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی کی قدر نہیں کی، تو اس کے اندر بجائے اضافے کے اور کمی کے امکانات ہیں، اس کے اندر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کو میرا ارادہ تھا پڑھنے کا، میں صرف مختصر چونکہ وقت ہو گیا ہے لیکن اس کو میں پڑھتا ہوں، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر 8 چیزیں بیان کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان 8 چیزوں میں سے کسی چیز کو تم اگر زیادہ پسند کرو گے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، کتنی چیزوں سے؟ 3، اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جہاد کرنے سے، اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی کو تم زیادہ پسند کرو گے فتربصوا، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میرے عذاب کا انتظار کرو۔ ان اللہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے۔ وہ چیزیں کون سی ہیں صرف ان کو میں ذکر کرتا ہوں، فرمایا آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد، کہ والدین کی خاطر، آباء و اجداد کی خاطر تم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دو، اور فرمایا کہ وہ ابناؤکم، تمہاری اولاد، بہت سارے والدین ایسے ہیں اولاد کی خاطر گناہ کرتے، فرمایا وہ اخوانکم، تمہارے بھائی، وہ ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، وہ عشیرتکم، اور تمہارا کنبہ، خاندان، قبیلہ، برادری، کہ جس کی خاطر تم رسم و رواج کے اندر مبتلا ہوتے ہو، نبی کی سنت کو ذبح کر دیتے، وہ اموال اقترفتموہا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے وہ مال جو تم نے کمائے، باہر ملک کے اندر رہ کر کمائے، سختی حاصل کر کے کمائے، اور تم نے بڑی محنت کر کے مال کمایا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کا حکم آ گیا، یعنی تم مال کو پسند کرتے ہو اللہ کے حکم کو پسند نہیں کرتے۔ فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے مان پڑنے سے تم ڈرتے ہو۔ اب دیکھیں معیشت تباہ ہوگی، پچھلے عرصے میں کتنے لوگ پریشان تھے، تجارت تباہ ہوگی، معیشت تباہ ہوگی، کوئی حالت نہیں ہے، گھر کے چولہے بند ہو گئے، اتنے پریشان ہو گئے، لیکن فرمایا کہ اس تجارت کی خاطر آپ دیکھیں کتنے تاجر ہیں کہ دن رات کے اندر اللہ کے احکامات کو، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو فراموش کر دے، پیسے گننے میں لگے رہتے ہیں، گاہک آگے جمعے کی نماز ترک کر دیتے ہیں۔ تو سامعین محترم اس کمائی کے اندر، تجارت کے اندر کیا برکت ہو؟ فرمایا وہ تجارت تخشون کسادہا ومساکن، اور وہ گھر، بڑی بڑی کوٹھیاں، بنگلے اور سوسائٹیاں جو آپ نے بنائی ہیں، ترضونہا، جن کو تم پسند کرتے ہو، ظاہر ہے خون پسینے کی کمائی ہے اور تم نے بنائے ہیں، ان سے تم محبت کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا احب الیکم، اگر ان 8 چیزوں میں سے کوئی چیز بھی تمہیں زیادہ پسند ہو، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، ورسول ہی، اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، اللہ فرماتے پھر تم انتظار کرو، پھر میری رحمت نہیں آئے گی بلکہ میری طرف سے پھر زحمت آئے گی اور عذاب آئے گا، حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمان لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو گزارشات عرض کی قرآن و سنت کی روشنی میں، سامعین محترم ہمیں اللہ اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔